جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 9 لیکچرز الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ آج 10واں سبق ہے اور آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، مرتب شدہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی۔ آج کے سبق میں آج جو آپ چیز سیکھیں گے وہ کچھ دعائیں ہیں، چونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ تشہد میں التحیات درود کے بعد، التحیات اور درود کے بعد کا جو پورشن رہ جاتا ہے، یہ دعا کے لیے خاص جو ہے نا وہ موقع ہے جس وقت آپ دعا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ سر یہ بتائیے گا کہ ہمیں فلاں دعا آتی ہے تو ہم اس دعا کو نماز میں کس وقت پڑھیں؟ کیا میں سجدے میں پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں رکوع میں پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں قیام میں پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ اس طریقے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس معاملے میں کہ یہ جو آپ کا تشہد کا بقیہ پورشن ہے التحیات اور درود کے بعد کا، یہ دعاؤں کا ہی ہے۔ مسنون پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ ویسے آپ کو کوئی دعا آتی ہے اور مانگنا چاہتے ہیں تو یہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں اس اہم موقع کے اوپر۔ گرامر کے پورشن میں ہم فعل ماضی کو دیکھیں گے۔ فعل ماضی ہم کچھ دیکھ چکے ہیں جس کو ہم نے کہا تھا کہ گویا جو کام ہو چکا ہے نا اس کو ماضی کہتے ہیں، گویا پرفیکٹ، یعنی وہ کام کمپلیٹ ہے۔ اس پرفیکٹ کے معنی کو اگر اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو آج فعل ماضی کی جو ہم چیزیں پڑھیں گے وہ نصرہ، خلقہ، ذکر، عبدہ، یہاں سے دیکھیں گے۔ نقاط تعلیم یا شوق کے لیے کچھ دیکھیں گے۔ گویا ہم اس سبق میں 14 نئے ورڈ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 928 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو مطلب ایک بہت بڑا فگر ہے کہ جس کو آج آپ لیکچر میں سیکھیں گے، تو ایکٹیو ہو کے بیٹھیے گا۔ دعا کے پورشن میں سب سے پہلے جو دعا آتی ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم کہتے ہیں نا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو لفظ آتا ہے تو ذرا کون آپ میں سے بتائے گا کہ ہمارے کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ہمارا، جی سنبل اختر، میری اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناک آئے گا، اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے 1 انگلی سے، 3 سے، 4 سے، 1 انگلی سے نہیں 4 انگلی سے، ہاں چاروں سے، اس طریقے ہمارا سے، آ رہا ہے نا، ہمارا تو 4 آئے گا جی۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اچھا، ہاں، اس سے ذرا مجھے آپ میں سے کون ہے جو ضمیریں سنا دے ایک دفعہ، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا ترجمے کے ساتھ؟ جی ہینڈ ریز کیجئے گا۔ ہما ندیم، جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہو اس کا، جی ہم ان سب کا آپ کا یا تم کا، کم ان سب آپ سب کا، یہ میرا، نا ہم سب کا، اور ایک رہ گیا، ہاں اس ایک عورت کا۔ بس اس چیز میں تھوڑا خیال کیجئے گا، یہ جو ترتیب لگی ہوئی ہے اسی ترتیب سے جی پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کا جواب ہی میں آ جاتا ہے، کم کا جواب نا میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ایک اور کام کرنا ہے، آپ میں سے کون کرے گا کہ اب ہو، ہوم، کا، ہی، کم، نا اور ہا، اس کو ملانا ہے لفظ رب کے ساتھ۔ جی فرزانہ کوثر، اس کو ملا کے ترجمہ کیجئے گا، کیا بنتا ہے؟ السلام علیکم سر۔ یہ ہے ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، اور ربو ربنا، ہا اس ایک ربنا۔ عورت، ربنا ہمارا رب، اور ربو ہے اس ایک عورت کا رب۔ چلیں زبردست ہو گیا، چلیں آگے چلتے ہیں۔ گویا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے کافی حد تک سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی۔ اب یہاں پہ لفظ ربنا آیا ہے تو آٹومیٹکلی مائنڈ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ نا کا اشارہ ایسے 4 انگلیاں اپنی طرف، تو گویا جمع ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ ٹھیک ہے، آتینا، پھر وہی نا آ گیا نا، دے ہمیں، تو گویا دیکھیں ایک چیز آپ نے سمجھی ہے نا، تو اب کتنی دفعہ وہ چیز آ رہی ہے؟ بار بار، یہ بھی آئی ہے بار بار، اب یہ آتینا پھر آ گیا ہے 9 دفعہ قرآن کریم میں اسی طرح آتینا آتا ہے۔ تو آتینا دے ہمیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا اقیمو،
تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتو اور تم ادا کرو، زکات زکات. تو یہ ہے آتینا. آگے فی الدنیا، دنیا میں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ ہے اکبر، اس کی مؤنث بناتے ہیں آپ کبرا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے اصغر، اس کی مؤنث کیسے بنتی ہے جی؟ صغرا. اب ایک لفظ ہے ادنا، اس کی مؤنث کیا بنتی ہے؟ دنیا، ٹھیک ہے، اسی وزن کے اوپر. تو یہ ادنا کہتے ہیں کم تر چیز کو، دنیا اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے کہ یہ کم تر چیز ہے. اے اللہ ہمیں دے فی الدنیا، دنیا میں حسنہ بھلائی، یعنی ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دے. فی الدنیا، لفظ الدنیا قرآن کریم میں 115 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوتا ہے. میں آپ پڑھ چکے ہیں، فی آپ نے پڑھا نا، فی میں، ٹھیک ہے. اب یہ کتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، بس ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں. حسنہ بھلائی کو کہتے ہیں. حسنن مذکر ہے، اس کی مؤنث بنائی ہے تا کے ساتھ، تو پتہ کیا لگا؟ حسنتن، یہ مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مؤنث وہ واحد تھی نا، واحد مؤنث ہے، تو اس کی جمع بنانی ہے تو الف تا لگاتے ہیں. حسنہ سے حسنات. یہ آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں، یہ مجھے پوچھنی چاہیے تھی لیکن چلیں دوبارہ سے آپ کا ریوائز ہو گیا. اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح یاد رکھیے، ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا کون ہے جی؟ ہمارا رب ہے. دنیا کے حسنہ میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ یعنی انسان جب یہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ کریم میری دنیا کو بہترین کر دے، میری دنیا میں بھلائیاں اکٹھی کر دے، تو وہ بھلائی کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں، دنیا کی بھلائی سے مراد نمبر 1 ضروریات زندگی، یعنی اے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، خاندان کی فلاح دے، عزت دے، وقار دے، مال دے، دولت دے، نوکری دے، تجارت دے، خاندان دے، بچے اور دوست، سب اللہ تعالیٰ بہترین کر دے اس معاملے میں. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز، دنیا کی بہترین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دے مجھے دنیا میں جو آخرت کے لیے میرے لیے کیا ہوں؟ سود مند ہوں، فائدہ مند ہوں. اس میں فائدہ مند علم آ جاتا ہے، صحیح عقیدہ آ جاتا ہے، اچھے اعمال آ جاتے ہیں، اخلاص آ جاتا ہے. اخلاص کہنے آپ اچھے اخلاق آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاق اور تربیت آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے جب انسان یہ بات کہتا ہے میں دنیا بہتر کرتا ہوں، تو اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ امن و سکون. بات سمجھتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ اس میں امن و سکون بھی پیدا کر دے، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے، یعنی میری زندگی اتنی امن والی ہو. کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کر دیں. اگر آپ کا مال آپ کی آخرت کو برباد کر دے، اگر آپ کی دولت، آپ کی نوکری، آپ کی تجارت، آپ کے بچے، آپ کے دوست، آپ کا خامد، آپ کی بیوی، آپ کے عزیز و اقارب اگر آپ کی آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں then it is not a حسنہ فی الدنیا حسنہ. بات سمجھتے ہیں؟ وہ تو آخرت کو برباد کر دیا انہوں نے. تو گویا دنیا کے اندر اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ دنیا بہتر نہیں ہے آپ کے لیے. اس چیز کو سمجھیے، احتساب کیجئے. کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں پھر بھی؟ ہاں بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے سسٹم. پلان بنائیے کہ روزانہ کا صبح سے شام تک شیڈیول بنایا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی حسنات انسان کو کیا ہو سکیں؟ حاصل ہو سکیں. اب ذرا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ میری دنیا کو بہترین کر دے. پھر انسان کہتا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ کریم میری آخرت کو بہترین کر دے. واو اور فی میں آخرہ، ایک ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر. آخر کہتے ہیں آخری، بات سمجھتے ہیں، اور آخر خا کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے یعنی سیکنڈ. جیسے ہم کہتے ہیں نا قال اللہ تعالی فی مقام آخر، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یعنی سیکنڈ مقام پہ یہ بات کی ہے. ایک آخر ہوتا ہے، آخر کہتے ہیں یعنی لاسٹ، آخر آخری. اور اس کی اگر آپ نے مؤنث بنانی ہے تو مؤنث بنانے کے لیے ایک چیز ہم نے پڑھی تھی کہ گول تا لگانی ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو گول تا لگا دی، آخرہ ہوگی، آخرت. قرآن کریم میں یہ 115 ٹائم آیا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اور آخرہ صرف فرق یہ ہے کہ وہ مذکر ہے، وہ مؤنث ہے. حسنہ، حسنن کی کیا جی؟ مؤنث ہے. حسنن کی مؤنث تا گول تا کے ساتھ حسنتن. آگے چلو. وفی الآخرۃ حسنہ میں کیا شامل ہے؟ اللہ کی خوشنودگی شامل ہے، جنت شامل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت شامل ہے،
سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ یعنی قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں، یہ شامل ہے۔ سب سے بڑھ کے اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا شامل ہے۔ دیکھیں اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ میری آخرت کو بہترین کر دے۔ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی، آگے نا آگے نا، وقنا، میں کیا ترجمہ کروں گا بھی وقنا کا؟ بھائی کون ہینڈ ریز کرے ذرا، وقنا کا ترجمہ میں کیا کروں گا؟ وقی، وقا یقی سے بچا دے۔ جی حافظ ماجد نام سے آئی ڈی، کیا بنے گا؟ وقنا، ہمیں بچا۔ ہمیں میں نے کیوں ترجمہ کیا ہے؟ نا کی وجہ سے، نا چار کی انگلیوں سے وجہ ہماری سے، طرف اور نا اشارہ کا ہے، اشارہ کیا ہوگا؟ ہماری طرف 4 انگلیوں کے ساتھ۔ 4 انگلیوں سے ہماری طرف۔ بس یہی چیز آپ نے مائنڈ میں جب رکھ لی تو انشاءاللہ پھر آپ آٹومیٹکلی جب ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کریم میں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگا، اچھا یہاں پہ تو مطلب جمع کا صیغہ ہے، یہاں پہ واحد کا ہے، تو اس طریقے سے آپ کے ذہن میں آئے گا۔ وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، جہنم کے آگ سے یا آگ کے عذاب سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ واو الگ ہے، قی، قی فعل امر کا صیغہ یعنی بچا، نہ ہمیں، ٹھیک ہے، اور بچا ہمیں عذاب النار، جہنم کے آگ کے عذاب سے، جہنم سے، آگ سے، ایسے کہہ لیں۔ 140 ٹائم لفظ النار قرآن کریم میں یوز ہوا ہے، تو ایک دفعہ پڑھ لینے سے آپ کو سمجھ آئے گا، اس سے سبق کیا ہے ہمارے لیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کے مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہوں تو اس کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ کتنی شکلیں؟ استغفار ہے، دنیا کی مشکلات ہیں، موت پر مشقت ہے، قبر کی سختیاں ہیں، حشر کی سختیاں ہیں، آگ ہے۔ ان سب میں آسان کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ ان سارے جو کام ہیں جس میں ہماری جو گناہوں کی صفائی ہوتی ہے، کون سا آسان کام ہے؟ بتاؤ، ہینڈ ریز کیجئے گا۔ جی شعیب نعمان نامی آئی ڈی سے آپ ذرا بتائیں ان سب میں آسان کام کون سا ہے؟ سر استغفار پڑھنا آسان ہے۔ ہاں، استغفار کرنا کیا ہے جی؟ سب سے آسان کام ہے اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے۔ باقی تو ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے، دنیا میں ہمارے اوپر اتنی مشکلات آ جائیں، موت پر مشقت آ جائے، قبر میں آ جائے، حشر میں آ جائے، جس طریقے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا تو وہ مشقت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ آگ میں۔ تو اس وجہ سے استغفار سب سے آسان حل ہے اپنے گناہوں کی معافی کا، گناہوں کی صفائی کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ان اللہ یتوب علیکم، ٹھیک ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ آپ جو توبہ کرتے ہیں، ہم جو توبہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے۔ تو گویا ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب سے ایزیسٹ میتھڈ ہے اگر آپ گناہوں کی صفائی چاہتے ہیں۔ اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے انسان کو، ہمیشہ سے امید ہونی چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے آگ سے بچا لے گا۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور نماز کے بعد اس موقع پہ نماز کے اینڈ میں اور بھی بہت سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ والی دعا ہے پوری، اور بہت سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں۔ یہاں پہ منیمم کیا ہونی چاہیے وہ یہاں پہ نوٹ آؤٹ کروائی گئی ہے تاکہ کم از کم آپ کو یہ دعائیں یاد ہوں، آپ اس طریقے سے اس نماز میں سے پڑھ لیں۔ اور نماز کے بعد بھی بہت سے اذکار ہیں، ان میں سے ایک ذکر یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا تھا ایسے کر کے، بڑے پیار سے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے اپنے شاگرد کو، اپنے ماتحت کو۔ ٹھیک ہے، وسلم کا پیار کا انداز یہ تھا کہ اللہ کے وسلم نے پہلے کیا کہ ہم جب کسی کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو کوئی بتاتے ہیں
تو اس کو پہلے 4-5 چیزیں سناتے ہیں، اور تیرے میں تیرے اندر یہ خامی ہے، اور تجھے یہ نہیں پتا، یہ ایسے یہ ویسے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے وسلم نے معاذ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے ایسے کر کے، اور کہہ رہے ہیں یا معاذ، اے معاذ، واللہ اللہ کی قسم، انی لأحبک، یقین مجھے اللہ کی قسم تیرے ساتھ بڑا پیار۔ ٹھیک ہے، ابھی انداز دیکھیں نا، یعنی پہلے آپس میں ایک ربط پیدا کیا، تعلق پیدا کیا، یعنی جوڑا اپنے ساتھ، اور بتایا کہ بھائی میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ثم اوصی کا، پھر اللہ کے وسلم نے معاذ کو وصیت کی، کہا یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کوئی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد تجھے یہ پڑھنا چاہیے کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت پیارے کلمات ہیں اس میں، معاذ بن جبل کو جو بات کہی گئی ہے اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما، میری مدد کر، میری معاونت کر، کس معاملے میں؟ علی ذکری کا، کہ میں تجھے یاد کر سکوں، وہ شکری کا، تیرا شکر کر سکوں، اور تیری اچھے سے عبادت کر سکوں۔ اعنی ہوتا ہے نا، اعن، یہ دو لفظ ہے، ایک ہے لفظ اعن اور ایک لفظ ہے نی، ٹھیک ہے، جس کو آپ یہ پڑھ رہے تھے نا، میری، اشارہ کیا ہوتا ہے یہ کا، ایک انگلی سے اپنی طرف، تو اعنی، مدد فرما میری، علی ذکری کا، بھائی کا اشارہ کیا ہوگا؟ جی، ہینڈ ریز کیجئے گا، کا اشارہ کیا ہوگا؟ علی ذکری کا، ہینڈ ریز کیجئے گا، کون بتانا چاہے گا؟ جی شکیلہ احمد، کیا اشارہ ہوگا کا؟ بولیں شکیلہ احمد، علی، تم یا آپ کا اشارہ کیا ہوگا؟ اشارہ واحد مذکر کا، ہاں، کس طرف ہوگا؟ یہ سامنے کی طرف، سامنے ایسے، ٹھیک ہے، علی ذکری کا، تو گویا آپ کا ذکر، ہم، تا، یہ، کم، نا اور ہا، ٹھیک ہو گیا، علی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، و شکری کا، تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت۔ دیکھو یہاں پہ 3 مرتبہ، اتنے چھوٹے سے جملے میں کاف 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 3 مرتبہ یوز ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ بس یاد کر لیں ایک دفعہ، اسے رٹ لیں، پھر آپ دیکھیں یہ کتنی دفعہ یوز ہوتا ہے۔ علی ذکری کا، علی پر، ٹھیک ہے، ذکر یاد، ذکر یا کا تیری، وہ شکر، واو الگ ہے، شکر الگ ہے، کاف الگ ہے، وہ حسنی، حسن الگ ہے، اچھی چیز کو کہتے ہیں، عبادتک، تیری عبادت، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں 13 ٹائم آ رہا ہے۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا اے اللہ، اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے تھا، اس لیے اللہ میری مدد کر کہ اگلی بار تیری اچھی عبادت کر سکوں، وحسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کر سکوں، مجھے توفیق دے۔ اور یہی انسان اس دعا میں یہ چیز کہہ رہا ہوتا ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اب نماز کے بعد دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد فرما۔ یعنی یہ نہ ہو کہ میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن بعد میں نے کچھ نہیں پتا کہ میں نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے، مجھے باقی کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میری معاونت فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں۔ میں نماز پڑھ لی، اب میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا میں مشغول ہو رہا ہوں، تیرا حکم ہے کہ بچوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، محنت کرنی ہے، میں کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا عورت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھ لی، اب مجھے بچوں میں مشغول ہو جانا ہے، مجھے ان کے کھانا بنانا اور دیگر باقی چیزوں کو مینیج کرنا ہے، تو اے اللہ میں اتنا اس میں مشغول ہو جاؤں دنیا داری میں یا دنیا کے کاموں میں کہ بالکل ہی تو یاد ہی نہ رہے مجھے، میں دغا دوں، جھوٹ بولوں، غلط زبان استعمال کروں، سارا کچھ کرتی رہوں، میں ایسا نہیں بننا چاہتی، ٹھیک ہے۔ تو گویا انسان اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد اذکار میں، اے اللہ مجھے مدد دے، میری معاونت فرما، میں تجھے یاد رکھ سکوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز وہ حسن عبادتک والی، کہ اللہ تعالیٰ میرے سے جو نماز اگرچہ میں نے پڑھی ہے لیکن ظاہری بات ہے جس طرح پڑھنے کا حق تھا میں ویسی نہ پڑھ سکا، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ویسی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے میری معاونت کر۔ آگے چلیں، ذکر اور شکر دو چیزیں یہاں پہ مینشن کی ہیں، نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، ٹھیک ہے۔ ذکر اور شکر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے۔ دنیا بہت زور ہے، ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے کام ہیں، نفع نقصان، کاروبار، انسان اٹھ رہے بیٹھ رہے، ساری چیزیں
مینج بھی کرنی ہے, رہنا بھی اسی دنیا میں ہے, کام بھی کرنے ہیں, باقی رسپانسبلٹیز بھی ادا کرنی ہے, کرنی چاہیے. لیکن باقی رسپانسبلٹیز ادا کرنے کے دوران کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کی منشا, اللہ کی چاہت کے خلاف ہو, اللہ میں ایسا کام نہ کروں تو میری مدد فرما. وہ شکری کا, اور گویا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عنایت کی ہیں, میں نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کر سکوں. کتنا میرے لیے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لباس, لوگ پرانے دور کے جو لوگ تھے پچھلے, ان کے پاس 2 ٹائم کا کھانا, 1 ٹائم کا کھانا, تو انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. آپ سمجھتے ہیں. اور ہمارے پاس دیکھیں کتنی فیسیلیٹیشن ہے, کتنی سہولت ہے, 3 ٹائم کھانا. کیا ہم تو جب دل کرتا ہے جاتے ہیں ہارٹ پاٹ جو ہے نا, ہارٹ پاٹ کو دیکھا, باقی دیکھا ہاں جی کوئی چیز پڑی ہے, مما کے پاس گئے, مما کوئی چیز ہے, بہن بھائی خامد بیوی ایک دوسرے سے فلاں چیز لیتے آنا, یہ لیتے آنا, وہ لیتے آنا, یہ پڑا ہوا ہے وہ نہیں پڑا ہوا, ایسا پڑا ہوا. اتنی فیسیلیٹیشن, اتنی سہولت, اتنا کچھ کہ دن میں 10 دفعہ چاہیں 10 دفعہ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بیگ میں رکھا ہوتا ہے, میں نے بھی بیگ میں رکھا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بسکٹ چیز رکھی ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی, اب آپ نے بھی کوئی نہ کوئی چیز. دیکھیں اللہ کا دین کتنی اللہ تعالیٰ کی, یعنی ہمارے پاس کتنی سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر بھی اگر ہم شکر نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری معاملت کر ہم شکر کریں تیرا. بات سمجھتے ہیں. بہت کچھ ہے, ہر وقت جو ہے نا وہ رونا والا معاملہ نہ ہو. جتنا ہے مومن بندہ اس پہ شکر اس کو کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس پہ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اور تغو نہ کرے, محنت نہ کرے. محنت کرنی چاہیے, لیکن اس محنت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جتنا ہے اس پہ ناشکری کرنے لگ جائے. نہیں, جتنا ہے اس پہ شکر کرے, اور کی محنت وہ کر سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں, کرنا چاہیے, جتنی محنت کرے گا اتنا بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اور کی محنت میں بعض لوگ یہ سوچ دیتے ہیں کہ یار میں فلاں جگہ محنت کر رہا ہوں, یہ والے جو میرے پاس انکم آ رہی ہے, جنریٹ ہو رہی ہے, یہ بس جی چل رہا ہے جی, بس گزارا ہو رہا ہے. یہ نہیں, الحمدللہ. کوئی پوچھے ہاں جی کیسا گزر بسر ہے, عورتوں سے بھی پوچھے اور مردوں سے پوچھے, تو جواب ہی ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہے. آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے متعلق تو اسپیشلی حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ کے وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی, عورتوں کی طرف آئے اور ان سے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں بہت دیکھ رہا ہوں. تو عورتوں سے یہ بات نبی کے وسلم نے, تو ایک عورت نے تھوڑا سا حوصلہ رکھ کے بات پوچھ لی کہ اللہ کے رسول ہمیں کیوں جہنم میں زیادہ دیکھنے ہیں. تو نبی کے وسلم نے 2 ان کو چیزیں بتائی. کہا کہ ایک تو تم خامد کی نافرمان بہت ہو, ٹھیک ہے, خامدوں کی نافرمان بہت ہو. دوسرا تم شکر نہیں کرتے. بات سمجھتے ہیں, ایسے ہی مطلب ہر چیز اویلیبل ہے, اور لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ مردوں میں نہیں ہوگا, مردوں میں بھی ہے, لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ زیادہ کثرت کے ساتھ جس میں تھی, تو اللہ کے رسول نے اسپیشلی اسے الگ سے مینشن کر دیا کہ یہ چیز دیکھی جا رہی. اور اسی طریقے سے آپ یہ چیز بھی دیکھیں نا کہ وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے کہ جب جناب ابراہیم ملنے کے لیے آئے, اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ ہاں جی کیسا گزر بسر چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس چل رہے ہیں, کبھی شکار آ جاتے ہیں کھا لیتے ہیں, بس ایسے, بس بہت مشکل حالات ہیں. بات سمجھتے ہیں, بہت مشکل سے چل رہا سسٹم. جناب جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہ گئے کہ بھائی اسماعیل آئے تو ان کو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ جو ہے نا اسے تبدیل کر لیں. آپ پریورٹی دیکھیں انبیاء کی کس بات پہ ہوتی تھی کہ شکر گزار بیوی ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ باہر ٹائم رونا والا کام ہو. ٹھیک ہے, فوراً سے کہا کہ آپ جب آئے اسماعیل تو اس کو کہنا کہ بھائی اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں. تو جب سارا ماجرا بیان کیا تو جناب اسماعیل نے اسی بات پہ طلاق دے دی کہ بھائی میں تو ایسی بیوی رکھنا پسند نہیں کرتا کہ جس کو شکر گزاری نہ آتی ہو اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, اور کوئی یہ نہ کہنا آتا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ بہت اچھا چل رہا سسٹم, تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ, کیوں آپ کو دوسروں کے بعد. تو دوسری جب بیوی وہ لے کے آئے تو جناب ابراہیم پھر ایک دفعہ چکر لگایا, تو اس سے جب پوچھا ہاں بھی کیسا چل رہا ہے, تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت زبردست چل رہا ہے الحمدللہ. انہوں نے جناب ابراہیم کیا کہ گئے کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھو. سمجھتے ہیں. تو بھائی بات اس طرح ہے کہ شکر بڑا امپورٹنٹ ہے ہر معاملے میں. یعنی اللہ کی جو دین ہے جتنی ہے نا اس پہ شکر کرنا, وہ شکری کا, اور تیرا شکر ہے وہ حسن عبادت. اللہ نے بہت لوگوں سے ہمیں بہتر رکھا, وہ حسن عبادت اور اچھی طرح تیری عبادت کرنے کی. اچھی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اچھی عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں فرفر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر فرفر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بس ادھر ادھر سوچتے ہیں. یہ ہم سب شامل ہیں, میں کہوں میں نہیں ہوں, آپ نہیں ہیں, ہم سب کہیں نہ کہیں غلطیاں خطائیں انسان ہونے کی وجہ سے, کبھی کیا چیز ذہن میں, کبھی کیا چیز ذہن میں, جی بس نماز جلدی سے پڑھی اور بھاگنے کی بغیر احساس کے, کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو استغفر اللہ, اچھی عبادت کرنی چاہیے, یعنی جو اللہ کو پسند ہے نا, یعنی اس میں ایک
للہیت کہہ لیں، اس میں ایک تواضع کہہ لیں، اس میں ایک سمجھے کہ ایسے ایک ریٹینشن ٹائم کہہ لیں آپ اسے، یعنی کچھ تھوڑا سا سکون، اطمینان کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ. تو اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے، تو اس سے بہتر کیا چاہیے. تو یہ انسان دیکھیں کتنی جامع دعا ہے. جب انسان یہ جملہ کہتا ہے تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ذرا پریکٹس کیجئے. اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، علی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، و شکری کا، تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، اور تیری عبادت، اچھی عبادت کرنے پر. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. آگے گرامر کا پورشن ہے. گرامر کے پورشن سے پہلے آپ 2 منٹ کی جو ہے وہ بریک لے لیں. اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم آپ گہری سانس بھی لے لیں، دوسرے نمبر پہ پانی وغیرہ پی لیں، اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی میرے خیال سے آپ لوگ سانس لے چکے ہیں. اب ہم ذرا سٹارٹ کرتے ہیں اسی سے، ادھر سے ہی. گرامر کے پورشن میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ گرامر کے پورشن میں ہم نے فعل ماضی کو دیکھنا ہے. فعل ماضی کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. پرفیکٹ ٹینس کے لیے ٹی پی آئی میتھڈ سے دیکھنا ہے. یہ 7 چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. فعل ماضی جو ہو گیا اسے فعل ماضی کہتے ہیں. فعل ماضی کے جو آپ کو میں نے سانچے بتائے تھے وہ یہ ہیں: فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. میں اس کو اس طرح کرتے، دیکھو رائٹ سائڈ پہ رائٹ ہینڈ فعل یعنی اس نے کیا، رائٹ سائڈ پہ رائٹ ہینڈ لیکن 4 فنگرز کے ساتھ فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ فعل ماضی کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں: فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہو گیا. یہ 9000 دفعہ قرآن کریم میں ان نمونوں کے اوپر الفاظ آئے ہیں. آپ اندازہ کیجیے، یعنی اس وزن کے اوپر. تو آپ کو فوراً سے پتہ لگ جائے گا کہ فعل اس وزن پہ آیا تو فوراً سے آپ کو ذہن میں آئے گا فعل ماضی. اچھا سائڈ پہ اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے کیا. اگر واو الف کے ساتھ آ رہا ہے تو مطلب ان سب نے کیا. اگر تا کے ساتھ آ رہا ہے فعلتا تو مطلب آپ نے کیا. تو کے ساتھ آ رہا ہے تو میں نے کیا. تم کے ساتھ آ رہا ہے تو مطلب تم سب نے کیا. نا کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم سب نے کیا. یہ وزن ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ایک دفعہ اس کو ریوائز کروا دے کوئی. ٹھیک ہے جی، کون کروائے گا جی اس کو؟ جی روبینہ بیگم. اس کو ایک دفعہ آپ پڑھ دیں. پہلے عربی پڑھیں صرف. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فعل، 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 جی. فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم. ہا نہیں ہے یہ، ہا نہیں ہے یہ، عین. عین ہا اور عین میں فرق ہے. فعل، فعلو، فعلتا ایسے. فعلتو، فعلتم، فعلنا. چلے ٹھیک ہو گیا جی. ہیرا عمران، ہیرا عمران آپ اس کا ذرا اردو ترجمہ کر دیں. اس نے کیا سامنے والے کو. ہیرا عمران، ہیرا عمران اس کا اردو ترجمہ کیجئے گا. جی سنبل اختر آپ کر دیں. اس نے کیا اور سامنے والے کی طرف اشارہ کر کے. نہیں سامنے نہیں، رائٹ سائڈ پہ. رائٹ یہ غائب کی چیز ہے، غائب کا ذرا، یعنی اس نے کیا، سامنے نہیں ہے بندہ. ایک آدمی کا ایک انگلی کی طرف اشارہ، ان سب نے کیا 4 انگلی سے رائٹ سائڈ پہ اشارہ. فعلتا آپ نے کیا، سامنے والے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ. فعلتو اب اپنی طرف اشارہ ایک انگلی سے کیا، یعنی میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا، سامنے والوں کے 4 انگلی سے اشارہ. اور فعلنا اپنی طرف 4 انگلی سے اشارہ ہم سب نے کیا. زبردست. ٹھیک ہے جی. بس آپ نے اس سانچے کو یاد رکھنا ہے. اسی سانچے کے اوپر باقی ساری چیزیں آئیں گی، کوئی بھی ورڈ آ جائے. ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں. اب یہ نصرہ کا ورڈ آ گیا تو یہ نصرہ اسی سانچے کے اوپر کون بنائے گا؟ میں پیچھے کر دیتا ہوں. نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. کون پڑھے گا جی اس طرح؟ جلدی جلدی پڑھتے جانا. زیبا عرفان. جی زیبا عرفان نصرہ پہ اسی سانچے پہ ڈھال کے. اچھا سر آواز آ رہی ہے؟ آ رہی جی پڑھیں.
आ रही है, पढ़ें। अफशान करीम, नसरा के वजन पे जरा पढ़ें इस सारे को। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, जी भाई इरफान आवाज आ रही है, पढ़ें। नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। जबरदस्त हो गया जी भाई इरफान। दूसरा है खालाका। खालाका पे कौन पढ़ेगा जी? अफशान करीम आप जरा ट्राई करें खालाका पे। खालाका, अफशान करीम। जी सर। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। जबरदस्त जबरदस्त। आगे आ गया जी आबदा लफ्ज। आबदा पे कौन ट्राई करेगा जी? आबदा। मैं पढ़ूं? अस्सलाम वालेकुम जी रहमान। जी। खलका, खलकू, आबदा, आबदा से करें, आबदा से। अबदा, अबदू, अबदा, अबदता, अबदतू, अबदतुम, अबदना। जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया जी। एक लफ्ज ज़करा आ गया। ज़करा से कौन ट्राई करेगा? सुम्बुल अख्तर आप जरा ट्राई करें। सुम्बुल अख्तर आप जरा ट्राई करें। ज़करा, ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतुम, ज़करतुम, ज़करना। जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब जरा इसकी उर्दू हमने ट्राई करनी है। जैसे उसने किया ना, तो इसमें आ गया नसरा, मदद की उसने। तो उसने मदद की, उन सब ने मदद की, आपने मदद की, मैंने मदद की, आप सब ने मदद की, हम सब ने मदद की। ये कौन करेगा जी मदद से? फरजाना कौसर आप जरा ट्राई करें। फरजाना कौसर, फरजाना कौसर ट्राई करें जरा। आपने मदद की, आपने मदद की, मैंने। उसने से स्टार्ट करें। उसने मदद की, उसने मदद की, उन सब ने मदद की। इस तरीके से स्टार्ट करें जरा। सर मैं करूं? मदद मेरा इमरान करें। मदद की उसने, मदद की उन सब ने, मदद की आपने, मदद की मैंने, मदद की आप सब ने, मदद की हम सब ने। तो इसको अगर हम इस तरह कर लें तो आसान हो जाएगा। उसने मदद की, उन सब ने मदद की, ताकि तरतीब आपको जो रटा हुआ है ना वो तरीके से आ जाएगा ना। उसने मदद की, उन सब ने मदद की, आपने मदद की, मैंने मदद की, आप सब ने मदद की, हम सब ने मदद की। ठीक है, इस तरीके से। अगला ट्राई करते हैं। पैदा किया उसने पैदा किया जी। ये करेंगे ट्राई शकीला अहमद जी। खलाका, उसने पैदा किया। खलाकू, उन सब ने पैदा किया। अरबी ना पढ़े, उर्दू 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 खलकतू, उर्दू पढ़े सिर्फ। उसने पैदा किया, उन सब ने पैदा किया, आपने पैदा किया, इस तरीके से। मैंने पैदा किया, उन सब ने पैदा किया, आपने पैदा किया, मैंने पैदा किया, तुम सब ने पैदा किया, हम सब ने पैदा किया। जबरदस्त हो गया। अगला है जी इबादत की उसने। अब है जी उसने इबादत की। ये करेंगी शुएब नुमान नामी आईडी जो है ना, इससे ये जरा ट्राई करें। इससे सॉरी कहाँ गया? हाँ जी, इबादत की उसने इबादत की। उसने इबादत की, उन सब ने इबादत की, आपने इबादत की, मैंने इबादत की, आप सब ने इबादत की, हम सब ने इबादत की। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल आसान है। उसने याद किया, इसको ट्राई करें। फरजाना कौसर, फरजाना कौसर आप ट्राई करेंगी इससे। उसने याद किया जी। वालेकुम सलाम जी। हीरा इमरान कर दें सर। क्या उसने याद किया? उसने याद किया, उसने याद किया, उन सब ने याद किया, आपने याद किया, आप सब ने, मैंने याद किया, आप सब ने याद किया, हम सब ने याद किया। बिल्कुल आसान हो गया। यही चीज आज का सबक है। हमने जो आपने खुद ही कर लिया है, यही आज का सबक है। मतलब यह कि आपको समझ आ रही है। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ये सांचे हैं। इसी सांचों के ऊपर नसरा, नसरू, ठीक है, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, ये भी आपने जो खुद किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हल नसरा, क्या उसने मदद की? हल नसरा, क्या उसने मदद की? आप में से दो लोग आपस में क्वेश्चन करें, ठीक है। हीरा इमरान और कौन तैयार है दूसरा आपस में क्वेश्चन करने के लिए? सर मैं करूं? आरिफ खौसो लफ्ज़ है कोई बंदी। अरीफा, सॉरी अरीफा और हीरा इमरान। हीरा आप क्वेश्चन करेंगी हल नसरा, तो ये अरीफा जो है ना वो उसका जवाब देंगी जी तर्जुमे के साथ जी। हल नसरा, तर्जुमा भी करें ना आप। क्या उसने मदद की? क्या उसने मदद की जी। अरीफा नहीं है तो कोई और रेडी हो जाए। सुम्बुल अख्तर कर लें इनके साथ। कोई और तैयार हो जाए जवाब देने के लिए। सर मैं करूं? जी हुमा नदीम जवाब दें इसका।
नाम नसरा, हाँ उसने मदद की। जबरदस्त। हीरा इमरान आगे सवाल करें ना अगला। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू, हाँ उन सब ने मदद की। जी हाँ कर लें, जी हाँ कर लें, ठीक है, थोड़ा सा सेंसिबल रख दीजिए। जी हल नसरता, क्या आप सबने, क्या तुमने मदद की? हाँ। नाम नसरतु, जी हमने मदद की। हमने नहीं, मैंने, एक है जी नसरतु। मैंने मदद की। हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की? नाम नाम नसरना, हम हम सब ने सब मदद की। जी जबरदस्त हाँ हो हम गया, सब ने जबरदस्त मदद हो की। गया। चलें माशाल्लाह, इसी तरीके से आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन कर ले, दूसरा आंसर करे, ठीक है, सोच के कि इसका आंसर बनता क्या। आगे चलते हैं। याद रखिए कि असली हालत जो होती है, अपने माइक ऑफ कर लें, असली हालत जो होती है वो दो पेश के साथ होती है, ज़ैदुन, ठीक है, ये फाइली हालत होती है जब फाइल बनते हैं चीज। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, जिसको हम कहते हैं मफूल, ऑब्जेक्ट बनता है कोई लफ्ज, तो उसके ऊपर दो जबर आ जाती हैं, जैसे ज़ैदन, इस तरह की मिसालें आगे आएंगी। जैसे कहते हैं ना हल नसारा ज़ैदन, वैसे ज़ैदुन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मफूल बन रहा है ना, क्या, सॉरी, हल नसारा, क्या मदद की, ज़ैदन, ज़ैद की, क्या मदद की, ज़ैद की, ठीक है। जब आएगा ज़ैदन तो मतलब होगा ज़ैद की मदद की। क्या मदद की उन सब ने ज़ैद की, क्या मदद की आपने ज़ैद की, क्या आप सब ने मदद की ज़ैद की। ये दो लोग मुझे बताएं, हैंड रेज करें, जो आपस में इस तरह क्वेश्चन आंसर करके इसका जवाब भी देंगे। जी एक हो जाए जी हुमा नदीम और दूसरी हो जाए शुएब नुमान। शुएब नुमान आप क्वेश्चन करेंगी और हुमा नदीम इसका आपको आंसर करेंगी। जी शुएब नुमान। सर मीनिंग भी देनी है साथ में? हाँ मीनिंग के साथ करें ना, ताकि समझ भी तो आए ना क्या बात हो रही है। जी अच्छा। हल नसारा ज़ैदन, क्या उसने ज़ैद की मदद की? जी हुमा नदीम। नाम नसरा ज़ैदन, हाँ ज़ैद ने उसकी मदद की। नहीं नहीं नहीं, नाम जी हाँ, नसरा उसने मदद की, नसरा उसने मदद की, किसकी, ज़ैदन ज़ैद की। जी हाँ अच्छा उसने मदद की, ठीक है ठीक है ठीक है, जी हाँ उसने मदद की ज़ैद की। जी आगे करें शुएब नुमान। हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सब ने ज़ैद की मदद की? नाम नसरू ज़ैदन, हाँ जी उन सब ने ज़ैद की मदद की। जी शुएब सर नुमान। मैं ही करूँ या किसी और का? करें करें कंप्लीट करें। जी हल नसरता ज़ैदन, क्या तुमने मदद की ज़ैद की? नाम नसरतु ज़ैदन, हाँ मैंने मदद की ज़ैद की। हाँ मैंने ज़ैद की मदद की। हल नसर तुम ज़ैदन, क्या तुम सब ने मदद की ज़ैद की? नाम नसरना ज़ैदन, हाँ हम सब ने ज़ैद की मदद की। जबरदस्त हो गया। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है घर में बैठ के, और आपस में एक दूसरे से जब स्पोकन अरबिक में आ जाएगा, लफ्ज यूज होते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इसका तर्जुमा बनता है। वेरी इजी है, बस ये चीज ध्यान में रखनी, जब दो जबर आती है ना, अगर यहाँ पे ज़ैदुन आ जाता ना तो फिर ये होता कि क्या ज़ैद ने मदद की, ठीक है। अब ज़ैदुन नहीं है ज़ैदन है, तो पता ये लगा कि ये मफूल बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब चीज बनती है तो मतलब ये होता है कि मदद करने वाला कोई और है, जिसकी की जा रही है वो और है, कत्ल करने वाला कोई और है, जिसको किया जा रहा है वो और है। जैसे था ना वक़तल दावूदु जालूता, दाऊद ने कत्ल किया जालूता, जालूत को, कत्ल करने वाला दाऊद, कत्ल होने वाला जालूत, जालूता। जबर आई है इस वजह से कौन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट से मुराद मफूल जो होता है, जिसके ऊपर काम होता है, वो उसके ऊपर दो जबर आती है या उसके ऊपर जबर आती है, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अगर यहाँ पे हल नसारा ज़ैदन आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि नसारा के अंदर जो वो हमने ज़मीर पढ़ी थी कि उसने मदद की, तो वो आएगा बीच में, उसने मदद की किसकी, ज़ैदन, ज़ैद की। इस चीज को आपने ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अब लफ्ज खलका से हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही है खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। अच्छा इसको रटा करने के लिए ना, यानी याद करने के लिए, रटा तो नहीं है, खैर सारी चीजें याद आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन माइंड में आपको अपने इशारों से रख लिया इसे। अब ये देखें, खलक आपने पहले से कर लेना, अरबी पढ़ लेनी है, खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, ठीक है। फिर उसकी उर्दू कर लेनी है। उसने पैदा किया, हम सबने पैदा किया, आपने पैदा किया, मैंने पैदा किया, आप सबने पैदा किया, हम सबने पैदा किया। फिर आप दोनों इकट्ठा कर लें, खलका उसने पैदा किया, खलकू सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया। अब दरमियान में कोई वर्ड सोचिए, जैसे मैं पूछता हूँ खलकता, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, फौरन से आपका इशारा ये देखें सामने आ गया, खलकता आपने पैदा किया, ठीक है, खलकतु मैंने पैदा किया,
خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، تو فوراً سے آپ پھر اشارہ ذہن میں رکھیں. ایسے ہو تو آپ کے ذہن میں خلقہ، ٹھیک ہے، ایسے ہو تو آپ کے ذہن میں خلقتم، ٹھیک ہے. یہ اشاروں سے آپ کے مائنڈ میں آ جائے. جب آ جائے تو مطلب آپ کی پریکٹس اوکے ہے. اگر نہ آئے آپ کو سوچنا پڑے، یا کوئی اردو پوچھے آپ سے آپ سب نے پیدا کیا تو فوراً سے آ جائے آپ سب نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. کوئی پوچھے کہ میں نے پیدا کیا تو خلقت، ایک انگلی اپنی طرف. تو اردو کو پوچھے تو آپ کو عربی ذہن میں آ جائے، عربی کو پوچھے آپ کو اردو ذہن میں آ جائے، درمیان سے ہو، بے شک ترتیب سے ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو کانسیپٹ بھی کلیئر ہے اور آپ کو چیز یاد بھی ہوگی. ادروائز آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت پڑے گی اور وہ آپ پریکٹس خود کریں گے تو ہوگی. آگے چلتے ہیں. یہ کویسچن ہے کون کرے گا آپس میں جی؟ ما خلق. ما چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، تو اگر آپ سے کوئی کویسچن کرے گا تو آپ کہیں گے نہیں میں نے پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے. تو حل خلق، تو یہ کویسچن کرنا ہے کیا خلق اس نے پیدا کیا. کون کرے گا جی کویسچن؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. ابھی کوئی اور دو لوگ ہوں. سنبل اختر آپ کریں گی کویسچن؟ ہاں تو سنبل اختر کریں گی کویسچن شکیلہ احمد کے ساتھ. شکیلہ احمد آر یو ریڈی؟ شکیلہ احمد جی سر. آپ ریڈی ہیں جواب دینے کے لیے؟ جی. چلیں سنبل اختر کویسچن کیجئے گا. حل خلق ترجمے کے ساتھ. کیا اس نے پیدا کیا؟ نعم. نام نہیں یا ماں. نعم خلقہ. سوری ماں آئے گا، ماں نہیں، بس اس نے پیدا نہیں کیا. اچھا سوری. ہاں ما خلقہ. ما خلقہ. ہاں تو کیا ترجمہ ہوا؟ اس نے پیدا نہیں کیا. جی سنبل اگلا کویسچن. حل خلقو کیا اس نے پیدا کیا؟ ما خلقو پیدا اس نے پیدا ان لوگوں نے پیدا نہیں کیا. نہیں ان سب نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے جی. سنبل اختر نیکسٹ کویسچن. حل خلقتا کیا اس نے ایک آدمی نے پیدا کیا؟ سوری حل خلقتا تا ہے، کیا آپ نے پیدا کیا؟ کیا آپ نے پیدا کیا، صحیح ٹھیک ہے. ما خلقتو میں نے پیدا نہیں کیا. حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا ہم سب نے پیدا نہیں کیا. زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے. نہیں ہم سب نے پیدا نہیں کیا. تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں آتا جائے گا کہ ہم نے سوال کیا ہے، جواب کیسے دینا ہے. اب یہ ایک لفظ آ گیا شیئن. شیئن اور کہتے ہیں کچھ بھی، کوئی چیز، ٹھیک ہے. تو اب یہ کویسچن آپس میں کرنا ہے. حل خلق شیئن کیا اس نے کچھ پیدا کیا، یعنی کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی. یہ اس کا بنے گا. یہ فرحہ سرفراز نے ہینڈ ریز کیا ہے. آپ ریڈی ہیں کویسچن کرنے کے لیے فرحہ؟ یس سر. ہاں آپ السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام. آپ کویسچن کریں گی اور عریفہ یا ہیرا عمران جو ہے نا، ہیرا عمران اس کا آنسر کریں گی، ٹھیک ہے ترجمے کے ساتھ. جی فرحہ سرفراز. حل خلق شیئن. حل خلق شیئن کیا ترجمہ بنا فرحہ؟ کیا اس نے پیدا کیا کوئی بھی چیز، کسی چیز کو؟ ما خلق شیئن نہیں پیدا کیا اس نے کسی بھی چیز کو. حل خلقوا شیئن کیا ان سب نے پیدا کیا کسی کو؟ ما کسی شے کو نہیں پیدا کیا ان سب نے کسی بھی چیز کو. زبردست. حل خلقت شیئن کیا آپ نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلقت شیئن نہیں پیدا کیا آپ نے کسی بھی چیز کو. میں نے جی میں نے پوچھ رہی ہیں کہ حل خلقت شیئن کیا آپ نے کچھ پیدا کیا، تو آپ نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں پیدا کیا. نہیں میں نے نہیں پیدا کیا کسی بھی چیز کو. جی. حل خلقتم شیئن کیا آپ سب نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلقنا شیئن نہیں پیدا کیا ہم سب نے کسی بھی چیز کو. زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. شیئن نہیں ہے یہ شیئن، اس کی ذرا پریکٹس کیجئے گا فرحہ، اس کا بہتر ہو جائے گا. شیئن. چلیں آگے چلتے ہیں. ذاکرہ اپنے مائک آف کر دیں، مائک آف کر دیں. ہیرا عمران، ہما ندیم. اچھا فعل ماضی یہ آپ نے ذاکرہ ذکرو پڑھا ہے نا، اس کی پریکٹس آپ نے، یہ ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے اس کو نا. حل ذکرہ کیا اس نے ذکر کیا، تو خود جواب دینا. نعم ذکرہ جی ہاں اس نے ذکر کیا، ٹھیک ہے. تو یہ عبدہ عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا یہ بھی ہوم ورک ہے. اس کا بھی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ حل عبدہ کیا اس نے عبادت کی، تو جواب کیا ہوگا جی سنبل اختر؟ جواب کیا ہوگا؟ حل عبدہ کیا اس نے عبادت کی. نام عبدہ. زبردست ہو گیا.
اگر پوچھتا ہوں میں کہ حل عبدتا، کیا آپ نے عبادت کی، تو جواب کیا ہوگا؟ کوئی نعم عبدتو. زبردست. اگر سوال یہ ہو کہ حل عبدتم، کیا آپ سب نے عبادت کی؟ نعم عبدنا. نام عبدنا، جی ہاں ہم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے آپ نے اس کی پریکٹس گھر کر لینی ہے، یہ ہوم ورک ہے. نقطۂ تعلیم آج کا کیا ہے کہ دیکھیں، نماز میں ہم ایک جرم کرتے ہیں کہ ہم فر مشین کی طرح پڑھتے ہیں نماز کو. فرض کیجئے کہ آپ کا مینیجر ہو، آپ کا ماتحت آپ کے پاس آ کر فر بات کرے، ٹھیک ہے، اور کہ میں فلاں گیا، وہاں گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا کر کے عجیب طریقے سے بات کرے، ٹھیک ہے. اور آپ پرنسپل ہوں اسکول کی اور کوئی طالب علم آ کر اس طرح آپ سے بات کرے. آپ مینیجر ہوں، کوئی آپ سے، آپ کا ماتحت ایسے بات کرے. آپ پرنسپل ہوں، کوئی آپ کا ماتحت ایسے بات کرے، طالب علم آ کے. آپ کہیں گے ادب ہے، تمیز ہے، دماغ صحیح ہے آپ کا، ٹھیک ہے. کیسے بات کر رہے ہو آپ کو ایتھکس کسی نے نہیں سکھائی، آپ کے والدین نے نہیں سکھائی، آپ نے کیا پڑھا ہے ایسا کر کے آپ بات کرو گے اس کے ساتھ نا. تو گویا آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے ایک چھوٹے سے عہدے کا کتنا مان ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس پہ اتنی بڑی بات کر رہے ہو. تو آپ سوچیں کہ آپ اپنے خالق و مالک اور ہر پل خیال رکھنے والے سے اس طرح بات کریں گے، الحمدللہ ایسے کریں گے بات، ٹھیک ہے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے نہیں بھائی. آپ پراپر پڑھیں گے نا ورڈ کو، اس کی ادائیگی اچھی کریں گے، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو پراپر پڑھیں گے اور سوچیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اپنے خالق و مالک سے جو ہے نا وہ بات جب کرتا ہے انسان تو اس کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے. تو آپ فرض کیجئے کہ آپ آفیسر ہوں، آپ کا ماتحت آپ کی تعریف کرے لیکن دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہو، ٹھیک ہے، تعریف آپ کی کر رہا ہوں، کیا بات ہے، اور دل کا کچھ کہیں اور ہو. فرض کیجئے کہ آپ اس کا دماغ پڑھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگا ہوگا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. یار اپنا مائک تو آف کریں حافظ ماجد. کتنی نفرت ہوگی آپ کو اس کے غائب دماغ کی سے تعریف سن کے، یعنی وہ تعریف کر رہے ہیں آپ کی لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہے. تو آپ کے پاس یہ ایبلٹی بھی ہے کہ آپ اس کا دماغ ریڈ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے نا. تو ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو تو پسند نہیں ہوگا نا. کتنی بڑی بات ہے، یقین مانیں ہر بندے سے ہوتی ہے غلطی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس غلطی سے بچیں، ٹھیک ہے. بغیر سمجھے ہم پڑھتے ہیں، اس لیے عہد کیجئے کہ قرآن کریم کو سیکھنا ہمیشہ جاری رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام کریں، مختلف صورتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو نمازوں میں استعمال کریں، پڑھیں، پڑھ کے دیکھیں کہ بھائی یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اب ذرا سوچوں کہ میں نے جو پڑھا تھا کیا میں نے بات پڑھی تھی، وہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے. یاد رکھیں سبق نمبر 10 کے ختم پر آپ نے 116 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں 28,854 دفعہ آئے ہیں. قرآن کریم کے کل 45,000 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. 4500 ورڈ ہیں، ہزار نہیں، جو 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اس میں سے آپ 28,854 الفاظ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں. اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آج کے لیسن سے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. میں آپ کا کویسچن لے لیتا ہوں، اس کے بعد ہم پھر اینڈ کرتے ہیں. جی سنبل اختر. جی سر، بس مجھے آپ کا شکریہ کرنا تھا. آج کی کلاس میں بہت انٹریکشن کے ساتھ بہت انجوائے بھی کیا اور لرننگ بہت ہوئی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانوں میں قرآن کریم کے طالب علم بن سکیں، پڑھانے والے بن سکیں، پڑھنے والے بن سکیں. سیکھنے اور سکھانے کا جو پروسیس ہے اللہ تعالیٰ اسے جاری رکھے. اور یقیناً یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو اور آپ لوگ کچھ سیکھ جائیں، قرآن کریم کے ساتھ ایک ربط پیدا ہو جائے. جی ہما ندیم. جی السلام علیکم سر. سر مجھے آج کے سبق سے تو نہیں لیکن مجھے حاضہ اور ذالکہ کے اس سے مجھے ایسا پوچھنا تھا کہ الف لام میم جو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ، الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سر ذالکہ تو ہم نے جو آپ نے جو ہمیں بتایا ذالکہ کا مطلب ہے کہ دور میں ہے مذکر واحد. تو اس میں جب یہ ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب. تو آپ یہ جو ہے مطلب ہم نے جو سیکھا کہ ذالکہ کا مطلب ہے وہ، تو سر اس کو کس طرح سے ہوگا؟ اور یہ جیسے اولئک هم المفلحون
اس کا بھی سر بتا دیں ذرا سا. اولائکا وہ سب, تو اولائکا هم المفلحون کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ مجھے سمجھ آ گیا آپ کے کویشچن کی. بہت اچھا کویشچن ہے عمان ندیم کا. دیکھیں ذالکا کا مطلب وہی ہوتا ہے, بات سمجھتے ہیں. حقیقتاً اس کا جو معنی ہے وہ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور موجود ہو نا. اصل میں قرآن کریم کو ذالک الکتاب اس لحاظ سے 2-3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بین الجفتین, 2 گتوں کے درمیان تو تھا نہیں کہ آپ کو کہ یہ کتاب, بات سمجھتے ہیں, ہاتھ میں پکڑ کے جس طریقے سے اب آپ بات کر لیتے ہو کہ یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے تو تھا نہیں. ایک ریویلڈ نالج ہے جو آہستہ آہستہ اتر رہا تھا. تو گویا کوئی بھی شخص جب بات کرے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جب ایک تلاوت کرے گا تو وہ یہی کہے گا وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے نا, یہ وہ کتاب ہے. بات سمجھتے ہیں. اس لحاظ سے وہ اس کا ترجمہ کرتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ اس لحاظ سے بنتا بھی ہے. اس لحاظ سے ایک اور اس کا آنسر جو اسکالرز دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بھی رکھی ہوئی ہے نا, لوح محفوظ میں. تو یہ کتاب وہیں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ جناب جبرائیل لے کے نازل ہوتے رہے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے نا, یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ بن جاتا ہے. اور بعض اسکالر نے پھر جب اس کا ترجمہ کیا تو دونوں لحاظ سے کر دیا, چونکہ اب آپ کے ہاتھ میں آ گئی یہ چیز تو اس کا ترجمہ اس لحاظ سے ایسا بن جاتا ہے کہ سم ٹائم ذالک الکتاب, بھائی یہ جو آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے نا یہ وہ کتاب ہے, یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لحاظ سے اس کا معنی اس طرح بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں وہ معنی مراد ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب آ گئی ہے, اب اصل میں یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے, یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے جو آپ نے اولائکا کا پوچھا ہے, تو اولائکا سے پہلے جو الفاظ ہیں اولائکا علی ھدی من ربہم, تو وہ غائب کے سیغے میں نا, والذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, غائب کے سیغے میں, جو ایمان لے کے آئے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لے کے آئے, ٹھیک ہے, اس چیز پر ایمان لے کے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا, اس چیز پر جو ایمان لے کے آئے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, آخرت پر ایمان لے کے آئے, یوقنون, یہ غائب کے سیغے ہیں, یوقنون. اسی طریقے سے یہ 4 انگلیوں کے ساتھ وہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر کیا آئے گا لفظ, یہاں پہ یہی لفظ آئے گا کہ بھائی اس سے مراد جو یہ لوگ کام کیا جنہوں نے اولائکا, یہ وہ لوگ ہیں, سمجھتے ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے علی ھدی من ربہم, جو اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں. بات سمجھتے ہیں, ھدی من ربہم, اس رب کی جانب سے ہدایت پر, اولئک هم المفلحون, وہ لوگ ہیں یہ جن کی کوالٹیز بیان ہوئی ہیں جو کامیاب ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ اسپیسیفک وہی لوگ ہیں جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے, بلکہ ایک جنرلی بات ہے, جنرلی بات سمجھ لیں کہ بھائی جو بھی یہ کام کرے گا, یہ سارے کے سارے یہ کام کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے, آنے والے ابھی موجودہ, سب کے سب وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس لحاظ سے اس کی آپ جو ہے نا وہ سینس کو سمجھیں جو وہ بات کرنا چاہ رہا ہے قرآن کریم. سمجھ آ گئی عمان ندیم؟ یس سر, تھینک یو, جزاک اللہ سر. جی الحمدللہ. جی زیبا اسلام. سر یہ مجھے معلوم کرنا تھا آپ سے کہ یہ جو حروف آپ نے پڑھائے ہیں تو حروف جر کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہمیں پھر سے. تو ضمیر کیا ہوگی اس میں, ضمیر متصل اور منفصل, اس میں کیا ڈیفرنس کریں گے ہم؟ لا لے لی اور کاف کی تو ہم نے پڑھا, لیکن ان کو کس کیٹیگری میں ہم رکھیں گے؟ دیکھیں حروف جر ہم نے جو پڑھے ہیں, آئی تھنک ان کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. حروف جر میں ہم نے با, علا, الا, من, فی, اس ٹائپ کے ورڈ پڑھے ہیں. اصل میں جو ضمیر ہے یہ الگ ٹاپک ہے. ضمیر کہتے ہیں جو نا وہ جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہونے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کچھ متصل ہیں جو الفاظ کے ساتھ مل کے آتی ہیں, کچھ منفصل ہیں جو الفاظ کے ساتھ مل کے نہیں آتی. بات سمجھتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو آپ نے ابھی پڑھی ہیں وہ متصل پڑھی ہیں جو مل کے آتی ہیں. پھر وہ آپ نے ہو, ہم, کا, ہی, کم, نہ جو پڑھی ہیں یہ ساری متصل ہیں, یہ مل کے آتی ہوتی ہیں. اب یہ مل کے کیسے آتی ہیں؟ آپ نے با کے ساتھ ملا کے دیکھا, الا کے ساتھ ملا کے دیکھا, الا کے ساتھ ملا کے دیکھا, ما کے ساتھ ملا کے دیکھا, اندا کے ساتھ ملا کے دیکھا. یہ اس کا ایک سمرائز پورشن ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس لحاظ سے اگر اس میں سے کوئی اسپیسیفکلی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ لیں. تو سر یہ ضمیر متصل ہیں یہ, لیکن یہ جو الگ با ہے یا الا ہے, من, فی, یہ ضمیر نہیں ہے, حروف جر ہیں, یہ حرف جر ہے. تو اس سے کیا مراد؟ حرف جر جو ہوتا ہے نا عمومی طور پہ حرف جر جیسے کیسے ہے نا کہ سینٹینس بنانے کے لیے کچھ ورڈز کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک سر یہ دو لفظوں کو ملا کر کے ملانے کے لیے جو بھی استعمال ہوتا ہے نا, جیسے
آپ کا قلم, تو یہ آپ اور قلم کو ملانے کے جیسے کا استعمال ہوا نا, تو وہ یہ حرف جر ہوتا ہے. ہمایوں ندیم کی بات کچھ حد تک ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹوٹلی ڈیفینیشن یہ کنجکشن کی ہوتی ہے کہ وہ حرف ربط ہوتا ہے, یعنی دو لفظوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حرف جر جو ہے ہمیشہ ملانے کا کام نہیں کرتا, بات سمجھتے ہیں. ویسے حرف کی الگ سے یہ تعریف کی جاتی ہے کہ حرف جو لفظ ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ جملے کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو پریپوزیشن اور کنجکشن الگ الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. کنجکشن ہوتا ہے جو دو چیزوں کو ہمیشہ ملاتا ہی ہے, ٹھیک ہے, پچھلے جملے کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ جوڑتا ہے. تو یہ جو حروف جر ہوتے ہیں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ پچھلے جملے کا تعلق اگلے کے ساتھ جوڑیں, یہ الگ سے بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سینٹینس بنانے کے لیے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جیسے کسی چیز کے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کے اوپر, اب یہ اوپر کا لفظ آپ نے بولنا ہے, جب آن کا لفظ بولنا ہے تو اس کو حرف جر کے لیے استعمال کرنا پڑے گا, جس کو پریپوزیشن انگلش میں کہتے ہیں, وہ ورڈ آن یوز کرنا پڑے گا. بات سمجھتے ہیں, ٹو ورڈ یا ٹو کا لفظ استعمال کرنا, تو یہ اس کو آپ جو اس کو کہتے ہیں آپ پریپوزیشن کہتے ہیں, حروف جر, ٹھیک ہے. سر میں تھوڑا ایکسپلین کروں؟ کریں, ضرور کریں جی, کہ آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے. سر یہ جو ضمیر ہوتی ہے نا جو حرف جر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, وہ یا تو حالت نصب میں ہوتی ہے یا حالت جر میں ہوتی ہے. کیونکہ جو متصل ضمیر ہوتی ہے وہ نصب اور جر ہوتی ہے, اور جب منفصل ضمیر جو الگ سے ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے. اور یہ ضمائر جو ہے جب بھی حرف جر کے ساتھ جڑتے ہیں, ایکسکیوز می, ڈسکشن اتنی ہونی چاہیے سر جتنی آپ کی کلاسز سے ہم سب کے پاس جو نالج گئی ہے, ہم اسی کے فریم میں ہی رہیں تاکہ سب اسی کے ساتھ ہی آگے چلتے رہیں. ایکسٹرا اگر کسی کے پاس ہوگا تو پھر ہم لوگ بھی بیچ میں کنفیوز ہوتے رہیں گے. جی, تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے بات کر رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ حالت رفیع حالت جری, ہم اس طرح کی ٹرمینالوجیز میں پڑھ نہیں رہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ تاکہ سادہ سے سادہ بندہ بھی جس نے کبھی اس کو سیکھا ہی نہیں ہے, اس کے پاس بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی ٹرمز جو اس نے آلریڈی جس کے ساتھ اس کا ربط رہا ہو, تعلق رہا ہو, اس طریقے سے اس کے سامنے رکھی جائیں, ٹھیک ہے. تو باقی میرے خیال سے اتنا کافی ہے جو میں نے بتا دیا ہے کہ ہم نے ابھی تک جو ہے نا وہ ایسی ضمیریں پڑھی ہیں جو جوڑنے کے لیے لفظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو متصل کہتے ہیں. باقی ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے تو اس پہ ہم جا ہی نہیں رہے. باقی حرف جر کا جہاں تک تعلق ہے, حرف جر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سینٹینس کو بنانے میں, ٹھیک ہے, اس میں استعمال ہوتے ہیں. اس کی کوئی میں اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں کر رہا حروف جر کی, خاص یہ ورڈز ہیں, اگر اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ حرف جر ہے. جیسے میں نے بتایا با ہے, فی ہے, الہ ہے, مع ہے, معانی ہے, سوری, اور باقی جو ورڈز ہیں اس سے ریلیٹڈ, تو یہ آپ نے پیچھے پڑھے ہیں, ان کو ہم نے کیا کیا, ضمیروں کے ساتھ ملا کے ترجمہ کر دیا. وہ قرآن کریم میں بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے ہم نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر, کوئی کسی ایک لفظ کو بنانے کے لیے کام آتی ہے, ایک حرف کو بنانے کے لیے کام آتی ہے یہ حرف جر, یا ایک جملے کو بنانے کے لیے؟ نہیں, جملے کے اندر یوز ہوتی ہیں, بات سمجھتے ہیں. حرف تو وہ حرف تو خود ہے, ایک جملے کو بنانے کے لیے یہ کارآمد ہوتی ہے. اس کے بغیر جملہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, یہ میرا موبائل ہے, میں کہتا ہوں موبائل یہ میز کے اوپر پڑا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے اوپر کا ورڈ بولا ہے, تو بھئی اوپر کیا ہے, کوئی فعل ہے, فعل بھی نہیں ہے, کوئی اسم ہے, اسم بھی نہیں ہے. اب کیا اوپر کے لیے کیا یوز کروں, تو وہ حرف یوز ہوگا. حرف کون سا استعمال ہوا ہے, اوپر کا حرف کون سا, یہ پریپوزیشن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ استعمال ہوتا ہے جملے کے اندر, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو. جی فرحہ سرفراز, فرحہ سرفراز, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ سر کوشچن تو نہیں, بس تھوڑا سا جیسے یہ ہے کہ حرف جر جو جملوں کو کمپلیٹ کرتا ہے, جیسے آپ نے بتایا ابھی جیسے میز کے اوپر ہے, اگر کمپلیٹ کر رہا ہے, اور اس کی جو مثال دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بسم اللہ, بے میں حرف جر بی ہے, اور اس نے اپنے جو آگے اللہ کا نام آیا, اس نے اللہ کو جر مطلب زید دے دیا اس نے نا اسم کو. اس کا عمل تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے نا, اس کا عمل تو ہم نہیں پڑھ رہے. ہاں مطلب کمپلیٹ کرتا ہے, جیسے جملوں کو کمپلیٹ کرتا ہے, یہ ٹھیک ہے, ٹینس کو کمپلیٹ کرتا ہے. استعمال ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, اس میں ہم کو جی ٹھیک ہے, ڈیفائن نہیں ہے اس کی. جی رائٹ سر, رائٹ سر. جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا وہ میننگ کو کلیئر کرتا ہے. جیسے بسمی ہے تو ساتھ کا الفاظ بے نے کلیئر کر دیا اسم کو, تو ایک پورا میننگ کلیئر کر رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا حصہ ایک ترجمے میں, یا اس کی مقصد کو پورا کر رہا ہوتا ہے نا.
ٹھیک ہے اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ضرور ہیں, کچھ کہیں پہ کہ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہیں ہے جی وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پارٹس آف اسپیچ سمجھتے ہیں, پارٹس آف اسپیچ یعنی کوئی بات آپ نے کرنی ہے نا اس کا حصہ ہے, بات سمجھتے ہیں, ہر ایک چیز حصہ ہوتی ہے. انٹروجیکشن اس کا حصہ ہے, پریپوزیشن اس کا حصہ ہے, کنجنکشن اس کا حصہ ہے. آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر واو, کسی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں, اب یہ کیا ہے بھائی, یہ کوئی بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. اس کو آپ اسم کہیں گے, اسم بھی نہیں ہے. فعل کہیں گے, فعل بھی نہیں ہے. حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ پھر حرف کی ٹائپ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ انٹروجیکشن ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. اس طریقے سے کچھ ٹائپس ہیں حروف کی. حرف جارہ جو ہے نا ون آف دیم, ان میں سے ایک ہے. سر تو اس کی کوئی لمٹ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ نہیں لمٹ ہے نا, یہ خاص ورڈز ہیں, یہ خاص ورڈز ہیں. حروف جارہ 17 ورڈ ہیں, بس یہاں پہ ہم نے وہ پڑھے ہیں جو قرآن کریم میں میکسیمم یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, آپ ایک پوری لسٹ ہمیں مل جائے نا تو وہ ایک ہم سیو کر لیں گے اور کلیئر بھی ہو جائے گی کہ یہ اس سے ہے. بس اس میں آپ نوٹ کر لیں, میں آپ کچھ بتا دیتا ہوں جو میکسیمم یوز ہوئے ہیں نا. اس میں با میکسیمم استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. ٹھیک ہے, ویسے تو 17 ہیں, میں سارے بتاؤں گا تو آپ ذہن میں رکھ لیں. پھر با, تا, کاف, لام, واو, منز, مز, خلا, حاشا, ربا, من, عدا, اس طرح کے ہیں. تو یہاں قرآن کریم میں جو یوز ہو رہے ہیں زیادہ آپ نے جو پڑھ لیا ابھی تک وہ ہے با پڑھ لیا آپ نے, کاف پڑھ لیا آپ نے, لام پڑھ لیا آپ نے جو ہے نا وہ حتی پڑھ لیا ہے, الہ پڑھ لیا ہے, علا پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے فی پڑھ لیا ہے, من پڑھ لیا ہے. تو یہ آپ نے مثال کے طور پر 9-10 دیکھ لی ہیں آپ نے, تو یہ آپ کے لیے کافی ہیں جو میکسیمم یوز ہو رہے ہیں قرآن کریم میں. مز تو یوز ہی نہیں ہوا. بی توکل اگر ہم یاد کریں تو اس طرح سے 5-6 لفظ یاد ہو جائیں گے. بی توکل. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ابھی توکل دیکھیں انہوں نے بنایا, با ہے, اس میں تا ہے, کاف ہے, واو ہے, لام ہے, بہت زبردست. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اپنا ایک ایبریویشن بنا لیں مائنڈ میں انشاءاللہ. چلیں سر ایک چیز پوچھنی ہے. ابھی جو آپ نے ماں بتایا نا, ماں حل خلقہ, ماں خلقہ, تو وہ سر ماں اس میں آپ نے نہیں کہ اس میں استعمال کیا ہے, تو سر اگر ہم اس میں لا خلقہ کریں, کیونکہ ماں لا بھی مطلب نہیں کے مطلب میں ہے. لا خلق بھی شاید میرے لحاظ سے ٹھیک ہو, میرے ذہن میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ فی الماضی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا. بات سمجھتے ہیں, دیکھنا پڑے گا. کیونکہ سر وہ جیسے اس میں ہے نا ماں ادرا کا, تو سر اس میں ماں تو مطلب کیا کے استعمال میں آتا ہے نا, کیا کے مطلب میں آتا ہے. اصل میں دیکھیں, میں نے ماں جب پڑھایا تھا نا لفظ, تو اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ماں کا ایک معنی نہیں ہے. ماں کے 2 معنی. نمبر 1, ماں نہیں کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. ماں موصولہ کے معنی میں, یعنی جس میں کہتے ہیں نا کہ بھائی جو, اس معنی میں استعمال ہوتی ہے. ماں کوشچن کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہ اس کے سیاق و سباق سے پتہ لگ جاتا ہے. زیبا عرفان, زیبا عرفان کو کوشچن ہے. زیبا عرفان کوشچن ہے. چلیں, میرے خیال سے کوشچن آپ لوگوں ختم ہو چکے ہیں. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ